صدام حسین کبھی ان ظالموں کو اپنے قریب نہیں آنے دیا. جتنا بھی ہو سکا ہے شہادت کا مقام دارالحسن کے بندے کو صدام حسین نے چومنا پسند کیا ہے، مگر ان ظالموں سے صلح نہیں کیا. ان ظالموں سے صلح نہیں کیا. اگر صلح کر لیا ہوتا تو حکومت، اقتدار اور یہ پھانسی کا بندہ قطعی نہ ہوتا، سب کچھ اس کے ساتھ میں رہتا. مگر صلح نہیں کیا. حق ہے تو حق ہے. امریکہ جیسے ملک لگا، ایران لگ گیا، کویت لگ گیا اور دیگر ممالک لگ کر کے صدام حسین اور اس کے پیریڈ میں اس کو تباہ کرنے کے لیے 32 ممالک خلاف ہو گئے اور سبوں نے امریکہ کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے صدام حسین گرفتار ہوئے. مگر مسکراتے مسکراتے دارالحسن کو چوم لیا ہے، مگر یہ بتا دیا ہے کہ حق کبھی کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے. جان دینا تو پسند کرتا ہے مگر جھکتا نہیں جاتا. تو حضرات گرامی اس بات کا خیال رکھنا، یہ کیسٹیں بجا لیتے ہو تم لوگ، اگر میری چلے تو تم لوگوں کو سولی پہ چڑھا دو. اس کے بجانے سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ اس کو خوشی ہوتی ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے کہ کم سے کم میرا حربہ ہر جگہ کامیاب ہے. یہ جو شیطان ہے، شیطان ہے. جب اذان ہوتی ہے تو نوجوان کہتے ہیں چلو یار مولانا صاحب کی آمد ہونے والی، ابھی مولانا صاحب آئیں گے، مولوی صاحب آئیں گے، چلو کہیں تو بھی برا بلا کریں گے. تو شیطان آپ پر اپنا حربہ استعمال کرتا ہے، اسلحہ، آلات جو آپ کو تباہ کرنے والے اس کا استعمال کرتا ہے. دلوں میں آپ کو گھس کہہ گیا کبھی چلو دائیں بائیں ہو جاؤ، مولوی صاحب نکل جائیں گے یا مولانا صاحب آ جائیں گے یا کوئی اوسی آ جائے گا، زیادہ پچھلی اس میں چلو کم سے کم نماز نہیں پڑھنے جا رہے ہیں تو کم سے کم اس کا لحاظ تو یہ اتنا دل میں. اگر ہم کیسے بجاتے ہیں، ہم ان کی تقاریر سنتے ہیں، ہم ان کی گفتگو کو سماعت کرتے ہیں، ہم ان کے قول و فعل پر عمل کرتے ہیں، یہ ہماری کمیاں اللہ معاف فرمائے اور گناہ سے بچنے کی کوشش ان کو چاہیے کرنی چاہیے اور اللہ اس میں مدد فرمائے. ان ظالموں نے کعبۃ اللہ شریف میں آگ لگا دی، حرمت والے شہر کو تباہ کیا، حرمین شریفین کو نجاست سے آلودہ کر دیا. اللہ اکبر. جس مسجد نبوی شریف میں بلال حبشی جیسے اذان کہنے والے ہوں، ممبر رسول پہ جلوہ بار ہو کر کے اللہ کے پیغمبر واعظ و نصیحت فرماتے ہو، جس کی امامت آپ فرماتے ہو، جس کو اپنے ہاتھوں سے آپ نے تعمیر کیا ہو، اس حرم شریف میں ان ظالموں نے گھوڑے بنوائے. اللہ جس کو آپ کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ و اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کعبۃ اللہ کو نئے سرے سے آپ نے تعمیر کیا ہو، اس کعبۃ اللہ شریف میں غلاف لگایا گیا. اور وہ غلاف کتنا اہم ہوتا ہے جس کو دیکھنے پر جب حجاجان کرام جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب پہلی مرتبہ جا رہے ہو تو جائیں کعبۃ اللہ شریف پہ، جیسے کہ پہلی نظر پڑے تو دعائیں ایسی مانگے جو سب کے کام آئے. کوئی دیکھتا ہے کہ اللہ مجھے مالدار فرما دے، کوئی دیکھتا ہے کہ اللہ مجھے ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے، کوئی جاتا ہے دیکھتا ہے تو دنیا کی باتیں. مگر میں تو کیا چاہتا ہوں، میری دعا یہی تھی جب میں حرم شریف میں داخل ہوا، کعبہ شریف پہ بھی نظر نہیں پڑی تھی، جب میں اندر داخل ہوا اور قریب کعبۃ اللہ سامنے آنے والا تھا تو میرے دل میں یہی دعا تھی، مولا قدوس میں جو جائز دعائیں کروں اللہ اسے قبول فرمانا. اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، قوم مسلمہ کے لیے، اپنے گھر کے لیے، پناہ کے لیے جتنی بھی میں جائز دعائیں کروں اللہ اسے قبول فرمانا. یہ دعا میں نے مانگی تھی اور جس وقت پڑی ہے نظر، یہ نظر نہیں چوکا چوک ہو گیا، دل و دماغ ہوش و حواس آپے سے باہر ہو گیا. اے اللہ یہ وہ گھر ہے جس کے طواف کے لیے تو نے تمام قوم مسلمہ کے لیے فرض قرار دیا ہے، جو صاحب استطاعت اللہ کا وہ گھر ہے جس کو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک علیہ الصلوۃ والتسلیمات
اور اس کے بعد نئے سرے سے میرے آقا نے اس کی تعمیر کروائی، اس کی عزت و وقار بڑھائی، اس میں حجر اسود شریف کو اس طریقے سے نصب کروایا کہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ اس کعبۃ اللہ شریف میں عظیم تحفے رکھے گئے تھے، وہ سارے کے سارے تحفے جل گئے۔ اب اگر تاریخ پڑھیے، سوچئے کہ کیا کبھی آپ کی طبیعت ان کی طرف مائل ہوگی؟ نہیں مائل ہوگی۔ یہ مشہور تھا، ہمارے اسلافوں میں مشہور تھا کہ شیعہ سے مصافحہ نہ کرنا، شیعہ کے ہاں کھانا نہیں، شیعہ کے ہاں پینا نہیں۔ پہلے یہ سنی سہول عقیدہ مسلمان کو بددین کرنے میں آمادہ رہتے تھے، کبھی آپ کو گندگی اور نجاست سے آپ سے ملاقات کرتے تھے، نہیں ان سے فرق پڑتا تھا تو پانی میں تھوک کر کے دیتے معاذ اللہ رب العالمین۔ کبھی وہ اس تو یہ مشہور تھا، مگر اب نہیں رہا، اس لیے کہ اب بہت لوگ اس منزل کو اس ناپاک کارنامے کو جان گئے ہیں، لہذا حالانکہ سنی سے عقیدہ مسلمان ان سے دوستی بھی نہیں کرتا، ان سے ملاقات بھی نہیں کرتا، ان سے مصافحہ معانقہ نہیں کرتا۔ یہ وہ ظالم ہے، ان ظالموں نے جو ظلم اٹھایا ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ ہم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں برداشت کر پایا؟ ان کو حضرت زینب نے جب بددعائیں دی، وہ بددعا آج تک ان کو لگ رہی ہے۔ سینہ پیٹتے ہیں، روتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، روتے ہیں، ہر مہینے یہ روتے ہیں، ہر دن یہ روتے ہیں۔ رونا ان کا مسئلہ بن چکا ہے، ان کا ایک شیوا بن چکا ہے، اور یہ ایسے نہیں بلکہ حضرت زینب کی بددعا کا ثمر ہے، بددعا کی وجہ ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ دین نبی بچا لیا، اتنا ہمت کہو، دین نبی بچا لیا، اتنا ہمت کہو۔ ارے کہیے علی کے لال نے، ارے کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا، کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا۔ یا رسول اللہ، آخری شعر بنا تھا فرمانے، روزہ نماز روزہ، ارے روزہ نماز دین محمد کی عظمت، ارے روزہ نماز دین پیغمبر کی عظمت، روزہ نماز دین پیغمبر کی عظمت، ارے تنہا میرے حسین نے، ارے تنہا میرے حسین نے، ارے کیا کیا بچا لیا، تنہا میرے حسین۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تنہا میرے حسین نے، ارے کیا کیا بچا لیا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بالغی و بارک وسلم، صلاۃ الطبقہ والدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ حضرات محترم، علی شیر خدا، فاتح خیبر، داماد پیغمبر، زوج شوہر بطول، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، جب فتح مکہ، میں بتایا تھا فتح مکہ جب ہوئی، جب اللہ کے پیغمبر نے مکے کو فتح فرمایا اور کعبۃ اللہ شریف لے گئے اور اس کو نجاست کہہ دی، جب اس کو آپ نے صاف کرنا شروع کیا
تمام بتوں کو آپ نے نیچے گرا دیا، توڑ دیا، سب کچھ کیا، کچھ بت اوپر تھے. یہی بات تھی نا، اسی میں نے روک دیا. تو حضرت علی کو آواز دی، این العلی ابن ابی طالب. حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر ہے، نبی سے اتنی محبت ہے کہ ہر وقت ہر آن کان لگائے رکھتے تھے کہ نبی کی زبان اقدس سے کوئی آواز نکلے اور علی نہ سنے. سنا آپ نے، لبیک یا رسول اللہ، آپ کا غلام حاضر ہے. آپ نے فرمایا تشریف اندر آئے، یہ ہم سے ہے، ہم اس سے نہیں ہیں. اللہ کے پیغمبر نے بلایا، این العلی ابن ابی طالب، لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں. کہے نہیں منی بھاؤ آئے، کہا یا رسول اللہ. ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے اوپر اس کو تم نیچے گراؤ جہاں تک میرے ہاتھ نہیں پہنچ رہے. دیکھیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، جن کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ. اتنا تو علم ہے کہ نبی مجھے کیوں بلائے ہیں، اتنا تو جانتے ہیں کہ نبی نے مجھے کیوں طلب کیا ہے. پھر اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا یہاں تک میرے ہاتھ نہیں پہنچ رہے ہیں. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، یہ ناممکن بات ہے، یہ اس کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ، سطح زمین پر کھڑے ہو کر کے انگشت مبارک کا اشارہ فرمائے تو آسمان پہ چمکتا ہوا چاند دو حصوں میں بٹ جائے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، اور اشارہ فرما دے تو ندیاں پنجاب رحمت کی جاری ہو جائے. ہاں یا رسول اللہ، یہ ماننے کی بات نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ نہیں پہنچ رہے. اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے علی، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، جو میں کہہ رہا ہوں. تو اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا الحکم فوق الادب، حکم فوق جو ہے وہ ادب پہ بھاری ہے، میرا حکم ہے کہ تم ایسا کرو. کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ایسے کرو گے؟ کہا کہ تم میرے شانے پہ بیٹھ جاؤ. اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ تم میرے کاندھے پہ بیٹھو، شانے پہ بیٹھ جاؤ، میں لے کے کھڑا ہوتا ہوں، نیچے گرا دو. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، ایسا ہو نہیں سکتا کہ شان نبوت ہو، بار علی ہو، یہ برداشت نہیں ہو سکتا، کبھی ایسا میں کر نہیں سکتا. علی کا بوجھ نبی کیسے یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ ادب کے خلاف ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا الحکم فوق الادب، حکم جو ہے وہ ادب پہ بھاری ہے، تم کو ایسا کرنا. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں بیٹھتا ہوں، آپ میرے شانے پہ بیٹھ جائیے اور میں لے کے کھڑا ہو جاؤں آپ کے. اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے علی، تم امام الاولیاء ہو اور میں امام الانبیاء ہوں. نبوت کا بوجھ بارے نبوت جو ہے وہ بارے ولایت کبھی برداشت نہیں کر پائے گی، شان ولایت کبھی نہیں برداشت کر پائے گی. میں نبی ہوں، ولیوں کا بوجھ برداشت کر سکتا ہوں، تم علی ہو، تم نبی کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے ہو. میں امام الانبیاء ہوں، تم امام الاولیاء ہو، تو امام الانبیاء کا بوجھ جو ہے امام الاولیاء نہیں برداشت کر پائے گا. امام الاولیاء کا بوجھ امام الانبیاء برداشت کر لے گا. لہذا میری بات مانو، تم میرے شانے پہ بیٹھ جاؤ. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے، میں ایسا کر لیتا ہوں مگر میری طبیعت نہیں چاہتی ہے، یہ ادب مجھ سے برداشت نہیں ہے. آقا نے فرمایا میرا حکم ہے. حضرت علی شان نبوت پہ ایک مرتبہ بیٹھے، ایک مرتبہ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد جب نبی آخر زمانے کے کھڑے ہوئے تو آپ نے گرا دیا، سب کو تہز تہز کیا. اس کے بعد اللہ کے پیغمبر مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں اے علی، تمہارے ہاتھ کہاں تک پہنچ رہے؟ توجہ ہے آپ کی. ایک مرتبہ علی شان نبوت پر بیٹھے تو نبی نے پوچھا اے علی بتاؤ یہ تمہارا ہاتھ کہاں تک پہنچ رہا ہے؟ تو علی نے کہا
قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، یا رسول اللہ میرا ہاتھ اتنا دراز ہو گیا ہے، اگر میں چاہوں تو عرش کے کنگوروں کو توڑ لوں، عرش کے کنگوروں کو توڑ لوں جو ساتوں آسمان کے پار ہے۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ اگر میں آپ حکم فرما دیں تو عرش کے کنگوروں کو توڑ کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کروں، اور اس کے بعد نبی نیچے آتے۔ اب سوچئے پہلے، اب سوچئے علی کو ایک مرتبہ موقع ملا تو عرش تک ہاتھ بلند ہو گئے۔ حضرت امام حسین کو اللہ کے پیغمبر نے کتنی بار اپنے شانے پہ سبحان اللہ، کتنی مرتبہ بیٹھایا ہوگا، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، لکے اعلی حضرت، سودائے کربلا، زندہ باد، زندہ باد، زمین عیسیٰ نگر، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ علی کو ایک مرتبہ بیٹھنے کا موقع ملا تو عرش پر ہاتھ پہنچ رہا ہے۔ حسین کو جو نبی نے کتنی بار اپنے شانے پہ بیٹھایا ہوگا، محمد کی محبت نے امام حسین کو کہاں کہاں پہنچا دیا ہوگا، یا تو امام حسین جانے یا تو آپ کے نانا جان جانے، تیسرے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہے کہ علی کے شہزادے بھی ہیں، نبی کے نواسے بھی ہیں، فاطمہ الزہرا کے لگتے جگر بھی ہیں، اتنے مقامات ہونے کے باوجود پھر میدان کربلا میں بھوکے اور پیاسے رہ جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ محالات میں سے ہے۔ اگر کوئی سوچے تو اس کے ایمان میں کمزوری ہے، وہ ایمان والا ہے ہی نہیں۔ جو آج کے دور میں تمام معاملات چل رہے ہیں، تو اللہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے مرتبے پر فائز کیا، اور یہ دیکھیے جس کے آپ شہزادے ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو اس جگر کے ٹکڑے نے امت محمدیہ کے لیے، گنہگار امت کے لیے کتنی بڑی قربانی پیش کی تھی۔ قربانی کو ملاحظہ کر لیجیے، حضرت فاطمہ الزہرا ہے، عمر شریف آپ کی حد بلوغیت ہو جاتی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، حضرات گرامی بڑے بڑے عمرہ کے حاصل رشتہ حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے آیا، اللہ کے پیغمبر نے انکار کر دیا، نہیں میں نہیں کروں گا، میں کسی کے ہاں نہیں کروں گا، جیسے ہی حکم ہوگا ویسا ہوگا۔ لیکن اچانک حضرت علی کی جانب سے پیغام آ گیا، حضرت علی کی جانب سے پیغام آیا، نبی نے بلا کسی چونو چرا کے قبول کر لیا۔ نہ علی کے پاس مکان ہے، نہ علی کے پاس دکان ہے، نہ کوئی سر و سامان ہے، آپ بیگانہ ہیں، نبی کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کے ٹکڑوں پہ پڑ رہے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ نبی نے ایسے داماد کو قبول کر لیا، ایسے ہونے والے داماد کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد جب نکاح کی تاریخ مقرر ہوتی ہے، نکاح کا وقت آتا ہے، تو نبی نے ارشاد فرمایا اے علی بتاؤ تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر میرے پاس کچھ ہے تو صرف آپ، اور میرے پاس کچھ نہیں۔ کہا ارے پاگل یہ بتاؤ کہ تمہارا نکاح فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، میری بیٹی فاطمہ کو مہر میں کیا دو گے؟ مہر میں کیا دو گے؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ نہیں کچھ تو ہے ضرور۔ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، صرف آپ ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں مگر میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فلاں جنگ کے موقع سے میں نے تجھ کو ایک زرہ دی تھی، ایک زرہ دی تھی، وہ زرہ ہے؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ ہاں وہ زرہ ہے میرے پاس، وہ زرہ میرے پاس ہے جو جنگ کے موقع پر کام آتی ہے، وہ زرہ یا رسول اللہ میرے پاس ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جاؤ اس زرہ کو بیچ کر کے لاؤ۔ تو وہ 450 مسقال کی ہوئی، جو آج کے دور میں اس کی قیمت لگ بھگ ابھی اس وقت لگ بھگ وہ 75-80 ہزار کی بنے گی۔
چونکہ آج سے 3 سال 4 سال پہلے کی بات ہے کہ 55,000 ہوئی تھی اس کی قیمت جو مہر فاطمی کہی جاتی ہے. اب اس وقت لگ بھگ 75,000 ہو گئی ہوگی. اس وقت حضرت علی نے 450 مسقال کے بیچ کر کے لے آئے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پانی چلے خراب ہو مہنگا مہنگا. چلو گھبرا تو نہیں رہے ہو, میں نہیں گھبرا رہا, تم لوگ گھبرانا, پہلے بات کو سمجھتے چلو. اچھا, تو اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تیرے پاس زرہ ہے تو زرہ بیچ کے لا. حضرت علی گئے بازار میں, اس زرہ کو بیچا تو 450 مسقال کی قیمت, 450 مسقال. اس کی قیمت آج میں بتایا کتنے کی ہو رہی ہے, تو لا کر کے پیش کیا اللہ کے پیغمبر کا. اس کے بعد حضرت رسول باوقار علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فاطمہ الزہرا کے پاس اجازت کی گھر سے تشریف لے آتے ہیں. اے فاطمہ 450 مسقال ہے, توجہ ہو, 450 مسقال ہے تمہاری مہر کے لیے, بولو تم قبول کرتی ہو؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس محبت پہ آپ کبھی فراموش نہیں کر سکتے ہو. حضرت فاطمہ الزہرا سر کو نیچے رکھتی ہے, نظر نیچے کرتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ. ابا حضور نہیں کہہ رہی ہے, نبی آخر السلام ان کے والد محترم ہے. آپ کہتی ہے یا رسول اللہ علی مجھے قبول ہے پر مجھے مہر منظور نہیں, سبحان اللہ, اور مجھے مہر منظور نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ نکاح ابھی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جبریل حاضر ہوئے, کہا یا رسول اللہ فاطمہ کے مہر کے عوض میں اللہ نے پوری جنت عطا کر دی ہے, سبحان اللہ, سبحان پوری جنت عوض کر دی ہے, اب کہہ دو فاطمہ قبول کر لیں. اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ, اے میری رفت جگر, یہ 450 مسقال تو الگ ہے, مگر ابھی ابھی جبریل نازل ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ کی جانب سے حکم ہے, اللہ کا فرمان ہے کہ جاؤ شہزادی مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ان کے مہر کے عوض میں اللہ پوری جنت کو عطا کر دیا. حضرت فاطمہ الزہرا سے اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے. حضرت فاطمہ الزہرا نے بارگاہ رسالت مام میں عرض کیا یا رسول اللہ نہ مجھے 450 مسقال قبول ہے اور نہ جنت قبول ہے, علی ضرور مجھے پسند ہے, علی ضرور مجھے قبول ہے, مگر یہ مہر مجھے, میں اس پر راضی نہیں ہوں. حاطف غیبی سے آواز آتی ہے اے پیارے اب کیا چاہیے؟ پھر جبریل نازل ہوئے کہ اب کیا چاہیے. پھر اس کے بعد مرضی فاطمہ پوچھنے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے فاطمہ اب بتاؤ, جنت تو تمہارے نکاح میں تمہاری مہر میں اللہ نے دے دی ہے, 450 مسقال الگ ہیں, اب کیا ہو؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی آنکھوں میں اشک بار آنکھوں کو لیے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میری خواہش نہ 450 مسقال پہ ہے نہ جنت کی ہے, بس اتنی خواہش ہے اگر رب چاہتا ہے تو آپ کی گنہگار امت کی بخشش کا وعدہ کر لے, میں راضی ہو جاؤں. بخشش کا وعدہ کر لے, میں راضی ہو جاؤں. حاطف غیبی سے آواز آتی ہے, جبریل نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ اس پر راضی ہے, نکاح کروا دیجئے. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ کے پیغمبر نے کہا اے میری شہزادی میری گنہگار امت کے لیے تم نے اتنا بڑا رزق دیا ہے, جاؤ اللہ کی جانب سے یہ حکم ہو گیا ہے, اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ جتنے کو فاطمہ کہے گی سب کی بخشش ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے نہیں, گنہگار امت کے لیے یہی کہا تھا. اے اللہ کے پیغمبر آپ ہمیشہ اپنی گنہگار امت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں, اگر اللہ مجھے چاہتا ہے تو آپ کی گنہگار امت کی بخشش کا وعدہ دے لے, فاطمہ اپنی مہر پہ راضی ہو جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عزیزان گرامی, یا رسول اللہ, نہیں سمجھ رہے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. تو عزیزان ملت اسلامیہ, امام حسین کا میٹر بھی اسی طریقے سے ہے. حضرت فاطمہ الزہرا نے امت کا وعدہ لے رکھا ہے. غوث اعظم جو بہت
400-500 برس بعد پیدا ہوئے ہیں، جو حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں، ان کا قول ہے کہ جو بھی میرا نام لے گا وہ کبھی بے ایمان نہیں مرے گا، اور جو بے ایمان نہیں مرے گا وہ جنتی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو میرا نام لے گا وہ کبھی بے ایمان نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا رزق، اتنا بڑا وعدہ کس کے لیے؟ گنہگار امت کے لیے۔ تو نادانوں، ہم جیسے گنہگاروں کو فاطمۃ الزہرا نے اس وقت یاد کیا ہے جو ساری خوشیاں ایک طرف ہوتی ہیں اور نکاح کی خوشی ایک طرف ہوتی ہے۔ اس وقت نہ آپ نے مثال قبول کیا، نہ جنت قبول کیا، بلکہ گنہگار امت کی بخشش کا اللہ سے وعدہ لے کر کے تب آپ راضی ہوئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ نے یس کیا پھر اللہ کے پیغمبر نے نکاح کیا، اور نکاح میں کوئی چیز نہیں، چند کھجوریں تھی، وہی لوگوں میں صحابہ میں بانٹ دی گئی۔ اس کے بعد وما علیہ الا البلاغ المبین، انشاءاللہ العزیز زندگی نے وفا کیا۔ تو پھر آپ کو اس کے آگے کچھ اور سنائیں۔